بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان افروز واقعات، واقعہ نمبر 1، پارٹ نمبر 1، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جس شخص نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میمون بن مہران سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہیں سن کر سخت غصہ کیا اور فرمانے لگے کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں ان دونوں میں موازنہ کیے جانے کے وقت تک زندہ رہوں گا۔ ارے یہ دونوں اسلام کے لیے بمنزلہ سر کے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق ایمان لائے، لڑکوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی تھی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اللہ اور رسول اللہ کی محبت میں ہجرت کی، غار میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، لڑائیوں میں آپ کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق اور علی سے فرمایا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے۔ جنگ بدر میں عبداللہ بن ابوبکر مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد ماجد یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بدر کے روز آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں تجھے بغیر نشانہ بنائے نہ رہتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوتا ہے۔ اسرا کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جس وقت قوت ایمانی کا ثبوت دیا وہ نہ صرف حیرت انگیز ہے بلکہ اس نے بہت سے مسلمانوں کو ٹھوکر کھانے سے بچا لیا۔ جب رسول اللہ نے اہل مکہ سے بیان فرمایا کہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں آپ نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو مشرکین نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ مکہ سے شام تک کا فاصلہ 1 مہینے کا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ محمد بیت المقدس جائیں اور ایک ہی رات میں 2 مہینے کی مسافت طے کر کے واپس آ جائیں؟ بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی تردد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے جا کر ابوبکر سے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہو۔ لوگوں نے کہا ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، آپ نے ابھی مسجد میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر آپ نے واقعی یہی کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ جب اللہ آسمان سے چند لمحوں میں وہی نازل فرما دیتا ہے تو اس کے لیے رات بھر میں آپ کو مکہ سے بیت المقدس لے جانا اور پھر واپس لے آنا کیا مشکل ہے؟ یہ کہہ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کا حال بیان فرما رہے تھے۔ جب آپ مسجد اقصیٰ کا حال بیان کر کے فارغ ہوئے تو ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ بالکل سچ فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔